السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کائنات عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ اسلام آباد ریہیب کلینک کے جانب سے۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہماری نوجوان نسل میں ایک چیز بڑی کامن ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کینابس کا یوز۔ اب یہ مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہے اس کو ویڈ کی فارم میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھنگ میں جو ہے اس کے پلانٹس کو ڈال کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سگریٹس کے اندر جوائنٹ بنا کے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چلمس میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ آرگینک ہے۔ اس طرح کے کچھ متس دیکھے جاتے ہیں، لیکن پھر ہم نے بہت سارے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جن کو اس کے استعمال کی وجہ سے کچھ نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ نوجوان نسل کیوں اس طرف اتنی مائل ہو رہی ہے اور کس طرح سے کینابس کا استعمال ان کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو متاثر کر رہا ہے اور اس کا علاج کیا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سب باتوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صغیر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمیں ہماری آڈینس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کینابس کا رجحان اتنا کیوں ہو رہا ہے ہماری نسل میں، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہے، یہ کس طرح سے ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو لوگ کیوں ایڈکٹ ہو رہے ہیں اور خاص کر کے یوتھ کیوں ایڈکٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کینابس، اس کے پیچھے ایک سب سے جو پہلا جو فیکٹر ہے کہ کوئی چیز کتنی آسانی سے دستیاب ہے۔ بالکل، تو اویلیبلٹی بڑی آسان ہے اور بہت جو ہے وہ سستے داموں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے، مطلب کہ ہم نے اس کو قبول بھی کیا ہوا ہے کہ یہ سوشلی، جیسے آپ نے کہا کہ آرگینک ہے، بے شمار کنٹریز نے اس کو لیگل کیا ہوا ہے، اس کے میڈیسنل بینیفٹس ہیں، اس طرح کی میتھس ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوا ٹورڈز کینابس اور کینابس انٹیک کی طرف اور کینابس کا استعمال کی طرف۔ اب کینابس کا استعمال، وہ اس کے پیچھے یہ جو فیکٹرز ہیں وہ اس کو لوگوں کے اندر پازیٹیو ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ جیسے ایک وقت تھا کہ آپ کے اندر بہت زیادہ ایکسیپٹنس تھی سگریٹ کے استعمال کی، اب سگریٹ کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ بیسیکلی کینابس کر رہا ہے، اور جو سگریٹ پی رہے ہیں ان میں میکسیمم لوگ سگریٹ کے ساتھ جو ہے وہ کینابس کو جوائنٹ کرتے ہیں، اس کو لنک کرتے ہیں اور اس کے اندر پیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو کامن فارم ہے جو یوز کی جاتی ہے پاکستان میں، اسے چرس کہتے ہیں، اور چرس کی فارم میں، اور جو چرس ہے اس میں تقریباً کوئی 30% سے 40% کی کنسنٹریشن ہوتی ہے THC کی، اور یہ ہائیلی پوٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو کامن طریقہ ہے کینابس کا وہ سگریٹ کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور اسموک کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یوتھ کی بات کریں تو یوتھ کے اندر سب سے ایک تو پیئر پریشر ہوتا ہے کہ آپ ایسے گروپ کا حصہ اگر ہیں جو لوگ کر رہے ہیں تو آپ ایٹ رسک ہو، آپ خطرے میں ہو، آپ بھی کینابس کے استعمال میں جا سکتے ہیں، آپ کی اورینٹیشن ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی اورینٹیشن آپ کی اویلیبل ہے، آپ کے ماحول میں موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ کی فیملی میں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے، کوئی یوزر ہے کینابس کا، تو بھی آپ ولنریبل ہو، آپ ایکسپوزڈ ہوں گے، اورینٹیشن ہوگی۔ اسی طریقے سے جو آپ کے اندر جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ناولٹی سیکھ کرتے ہیں، انہیں ہمیشہ نئی چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو وہ یہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ جو ہے نا نئی سچویشنز میں ایڈونچر سیکنگ اور اس طرح سے ناولٹی سیکنگ، تو یہ ایٹیٹیوڈ کیوریاسٹی کا بھی لیڈ کر جاتا ہے کچھ لوگوں کو اس طرح سے ایکسپلور کرنے کے لیے، اور وہ ڈرگ کا انٹیک کر لیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ رسک ٹیکنگ ایک بیہیویئر ہوتا ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسے انڈیویجول یا ایڈولسنس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان میں جو ڈس انہیبیشن ہوتی ہے، بیہیویئرل ڈس انہیبیشن، کہ وہ اپنا رویہ جو ہوتا ہے ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کسی بھی امپلسو ڈیسیژن کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی بھی امپلسو ایکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ اس میں بھی لوگ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹ جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں کتنی ایزیلی اویلیبل ہے، زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں، آپ کا سرکل کون ہے، ان میں کون لوگ کر رہے ہیں، فیملی پیٹرنز کیا ہیں،
اور اس کے علاوہ اگر تو کوئی سائیکو سوشل سٹریسرز ہیں, کوئی ٹراما ہے یا کوئی اور اس سے ملتا جلتا سائیکولوجیکل پین ہے, تو لوگ اس کو بھی میڈیکیٹ کرتے ہیں کینابس یوز کے ساتھ اور چرس کے استعمال کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں. تو آپ بیسیکلی سیلف میڈیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی سائیکولوجیکل اسٹیٹس کو چینج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کینابس کا استعمال بہت کامن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک کینابس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اس کا شاید کوئی امپیکٹ اتنا سویر نہیں ہے, یا پھر اس کا جو ہے یہ تو آرگینک ہے, یہ ایک پلانٹ ہے اس سے نکالی جاتی ہے. تو بیسیکلی اوپیم بھی تو ایک پلانٹ ہے, اس سے نکالی جاتی ہے, ہیروئن جسے بنائی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور اس طرح سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ پوائزنس ہیں اور اسی زمین سے نکلتی ہیں اور وہ آرگینک ہیں, نیچرل ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ٹیگ لگا کے اور یہ ڈیولپ کر لیں ایٹیٹیوڈ پازیٹیو کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے کچھ نہیں ہونا, اور پھر اسی طرح سے کہ سارے لوگ ہی تو کرتے ہیں. کینابس ریلیکس کرتی ہے, سلیپ بہتر کرتی ہے. تو بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے جن کی سلیپ پہلے سے ڈسٹرب ہے تو وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس کے لیے جا سکتے ہیں. تو بے شمار فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو لیڈ کریں گے کہ کینابس کا استعمال کیوں بڑھ رہا ہے. اور گلوبلی جو ہے نا اس کا استعمال بہت کامن ہے, اور جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پہلے نمبر پہ ہے. کینابس کی یوز اتنا زیادہ ہے کہ یہ پہلے نمبر پہ ڈرگ ہے, اور ملٹیپل ڈرگس کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اسے الکوہل کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے, یہ آئس کے ساتھ بھی یوز کی جاتی ہے ملٹیپل جگہوں پہ. مطلب کہ جو آپ کا لوور جو انٹیک ہے نا, مطلب آپ پہلا جو ڈرگ ہے جس میں آپ انٹر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کینابس ہو گیا. جیسے پہلے سگریٹ ہوتا تھا, اب وہ کینابس ہے. اور سر آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے نا کہ جیسے بہت سارے سیریز میں میڈیا میں جس سے لوگ جو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی وہ اتنا زیادہ ہے نا, اس میں اتنی کامن ہو گیا ہے نا کہ وہ چیز بھی انفلوئنس کرتی ہے ینگ جنریشن کو اس کی طرف. بیسیکلی آپ کی چاروں طرف جو انوائرمنٹ ہے وہ بیسیکلی اس کی دستیابی, اس سے ریلیٹڈ ایٹیٹیوڈ لوگوں کو دکھانا, موویز میں سیزنز میں جو ہے وہ آپ ڈرامہ میں دیکھتے ہیں یہ چیزیں. چرس کا استعمال, تو بیسیکلی چرس کا استعمال بہت زیادہ وائڈلی آپ کو آپ اس ایکسپوئر میں ہیں. تو کسی چیز کا بھی آپ کا ایکسپوئر آپ کی چاروں طرف اگر موجود ہے تو بیسیکلی وہ انکانشیس پہ امپرنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کی طرف جو ہے نا ڈریون فیل کریں گے, کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو رہا ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم. سو آپ کو یہ جو سوشل میڈیا ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہے, وہ آپ کو شیپ اور ری شیپ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انوائرمنٹ کا کوئی اثر نہیں ہے آپ پہ, تو انوائرمنٹ کا اثر ہے. پھر آپ کی اپنی ٹیمپرامنٹس ہیں, آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے, آپ ایک انڈیویجول ہیں. تو اگر کوئی بھی جو سائیکولوجیکل النس ہے, انگزائٹی, ڈپریشن یا اسکیزوفرینیا سے ریلیٹڈ سائیکوٹک ڈس آرڈرس کی پری ڈسپوزیشن ہے, تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے اندر آپ جب کینابس استعمال کرو گے تو آپ لیڈ وہ کر سکے گی آپ کو اسکیزوفرینیا کی یا اس کے کینابس انڈیوس سائیکوسس کی طرف لے کے چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے سے ڈائگنوز ہوتے ہیں اور وہ لیٹر آن انہیں لگتا ہے کہ میں اپنی فیلنگس کو آلٹر کرنے کے لیے, سائیکولوجیکل اسٹیٹ کو آلٹر کرنے کے لیے, بدلنے کے لیے کینابس کا استعمال. تو لوگ ڈرگس کو, جتنے بھی ڈرگس ہیں کینابس کے علاوہ جو باقی ڈرگس ہیں, ان کو بھی لوگ جو ہے نا وہ سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں اپنی سمٹمس کو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے, خود کو مینیج کرنے کے لیے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ لیڈ کرتے ہیں کینابس کی طرف انسان. سر جیسے آپ نے ایک ابھی کیمیکل کہا نا کہ کینابس میں THC ہوتا ہے, تو یہ ہمارے آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ THC کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے اس کو ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ بناتا ہے؟ دیکھیں, ہم کینابس جو ہے نا بیسیکلی اس کی اگر آپ لارجر اماؤنٹ میں اور کافی عرصے سے لینا شروع کر دیں اور آپ کا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ گزر جائے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ THC کی مقدار آپ کی باڈی میں ڈیولپ ہو کے آپ کے اندر جو ہے وہ سائیکوسس ڈیولپ کر سکتی ہے, جس میں ہلوسینیشنس ہیں, ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, جو پریشر اسپیچ ہے, انکورنٹ اسپیچ, اور ڈفرینٹ جو ڈیلوژنس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اب یہی وہ جو اسٹیٹ ہے, جو سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے کہ بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دینا,
باڈی ویٹ لوز ہونا, اور اس کی جو ہے نا ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنس ہوتی ہیں ڈفرینٹ انڈیویجولس میں. تو یہ بیسیکلی THC کی وجہ سے ہے. کچھ لوگوں کو انٹاکسیکیشن کے دوران ہیلوسینیشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو وڈرال میں یہ چیزیں فیس آتی ہیں, اور کچھ لوگوں میں یہ پرسسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب وہ کینابس اگر نہیں بھی کر رہے تو ان میں سم ہاؤ سمٹمس ڈیولپ ہیں, اور اگر وہ کینابس کی ہے اور وہ آن اینڈ آف کرتے جا رہے ہیں لیکن ان کی وہ جو سائیکوٹک سمٹمز ہیں وہ ان میں ڈیولپ ہو چکی ہیں. تو پرسیکیوشن جیسے بڑی کامن ہے کہ گھر والوں کے خلاف ہو جانا اور لوگ میرے پیچھے ہیں یا کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, یہ بہت کامن ہے. گرینڈیوسٹی یا انفلیٹڈ سیلف اسٹیم یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور جیسے ہمارا جو کلچر ہے اس میں ریلیجیس جو گرینڈیوسٹی ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کینابس کے استعمال سے. تو آپ کے بہت ہی ویئرڈ اور اب نارمل بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسان ہے وہ کینابس کا استعمال کر رہا ہے, اب اس کی ٹرانزیشن ہونی ہے نا کہ وہ استعمال کرتے کرتے اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد کس طرح سے وہ سائیکوسس میں چلا جاتا ہے. تو یہ ٹرانزیشنس کیسے ہوتی ہیں ایک انسان میں جو اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے جیسے آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی سبسٹانس تو وہ آپ کو ایک پازیٹیو امپیکٹ اس کا ہوتا ہے, جسے یوفوریا کہتے ہیں. اسٹارٹ میں آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, آپ کو اس کا بز یا ہائی ملتا ہے, اور وہ آپ یاد کر لیتے ہو. آپ کی باڈی یا آپ کا برین جو ہے ان میموریز کو, اس سائیکولوجیکل اسٹیٹ کو یاد کر لیتا ہے. اب یہ وہ ایک امپریشن ڈرگ کا آپ کے ذہن پہ رہ گیا ہے, اور جب نیکسٹ ٹائم کسی بھی صورت میں وہ اویلیبل ہوگی تو اب آپ اس کی طرف بھاگ کے جاؤ گے. آپ یہ نہیں کہو گے کہ کوئی آفر کرے گا تو میں لوں گا, اب آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرسٹ یوز جو ہے نا وہ سبسیکوینٹ یوز میں جاتا ہے, سبسیکوینٹ یوز جو ہے نا وہ ڈیلی یوز میں آ جاتا ہے. تو جب کوئی چیز ڈیلی یوز میں آ جائے تو ہم سب سے پہلے اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی بھی اسے استعمال کا مسئلہ ہے کہ ڈرگ کا ابیوز سٹارٹ ہو گیا ہے. استعمال کی جگہ ابیوز ہم کرنا شروع کر دیں, یوز نہیں کر رہے, اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیں. اور ابیوز کے کچھ سائنز ہیں. فار ایگزامپل جیسے کوانٹٹی ہے, اب آپ زیادہ مقدار استعمال کر رہے ہو پہلے سے, ایک. دوسرا, اب آپ کو جو ہے نا وہ مقدار اس لیے بھی چاہیے کہ اگر آپ وہ نہیں لیں گے تو کچھ خاص قسم کی پرابلمس ہیں یا سمٹمس ہیں یا سائنز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. تو بیسیکلی آپ ان سمٹمس کو مینیج کرنے کے لیے, اس پین کو اوائڈ کرنے کے لیے کچھ نیگیٹو سمٹمس ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اریٹیبلٹی ہے, ناؤزیا ہو سکتا ہے, ریسٹلیسنس ہے, سلیپ ڈسٹربنس ہے, اور آپ کو پتہ ہے اب میں چرس پیوں گا تو یہ ختم ہوں گے. تو آپ کے اندر ٹالرنس ڈیولپ ہے, اب آپ مجبور ہیں کہ اس کو لیں گے تو یہ سائیڈ افیکٹ اور ایورسو چیزیں ختم ہوں گی. تو اسی طرح سے آپ اپنا ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم اس میں گزار رہے ہو کہ اب آپ اپنی جو سوشل, آکوپیشنل, فیملیل, جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز چیزیں ہیں, آہستہ آہستہ آپ ڈس فنکشننگ کی طرف جا رہے ہو, آپ ڈس فنکشنل ہو رہے ہو. آپ کی یہ جو کینابس انٹیک ہے یہ آپ کے راستے میں اور آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے راستے میں حائل ہو رہی ہے, یہ ایک رکاوٹ بننا شروع ہو گئی ہے. جب یہ والے سائنس پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایڈکشن ڈیولپ ہو چکی ہے, ٹالرنس ڈیولپ ہو چکی ہے, آپ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں, آپ کو وڈرال مینیج کرنے پڑتے ہیں, اور آپ چاہتے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں لیکن آپ نہیں کامیابی حاصل کر سکتے چھوڑنے میں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ڈیپینڈنسی ڈیزیز ڈیولپ ہو رہی ہے. اب ڈیزیز نے فردر پروگریس کرنا ہے, وہ مائلڈ ہے تو سویئر لیول پہ جائے گی, سویئر ہے تو کرونک لیول پہ جائے گی, اور مزید جو آپ کی اپنی بایولوجیکل, جیسے ہم نے کہا پری ڈسپوزیشنز کیا ہیں, سائیکولوجیکل اسٹیٹس کیا تھی, آپ میں ولنریبلٹیز کیا ہیں, پری ڈسپوزیشن کن چیز کی ہے, اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہیں تو اب آپ کے ساتھ آگے چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسی بھی سمٹمس ڈیولپ ہوں گی جو کسی اور ڈیزیز کی بھی علامتیں ہیں. جیسے سائیکوسس کو ہم کافی ٹائم سے بات کر رہے ہیں, سائیکوسس سے ریلیٹڈ, تو ہیلوسینیشنز ڈیولپ ہوں گے, آپ کو آوازیں سنائی دینا شروع ہو جائیں گے, ڈسٹربنگ ڈریم آنا شروع ہو جائیں گے, ایک انٹینس فیئر والی فیلنگز رہیں گی کہ خوف محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر خاص قسم کے ڈیلوژنل پیٹرنز اور ریچولز ڈیولپ کر لیتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, یوں کر رہا ہوں, ایسے کرنا ہے, اور ہر چیز کو ریلیجیسلی دیکھنا, اور ریلیجیس ریجڈنس بڑھتی چلی جاتی ہے.
تو آپ کی بیہیویئر سے وہ چیزیں مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لمبے لمبے 3 گھنٹوں کے لیے جو ہے نا آپ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو, سلیپ ڈسٹرب ہے, پھر اپنی ہائیجین آپ کی ٹھیک نہیں ہو رہی, ویٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایپیٹائٹ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری علامتیں کینابس سے ریلیٹڈ ہیں, اور کینابس کے استعمال سے یہ چیزیں آپ کی بڑھیں گی. اور جب اس طرح کی اسٹیٹ آپ کی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے اندر گرینڈیوسٹی بھی ڈیولپ ہوگی ہے, آپ کے اندر ہیلوسینیشنز بھی ہیں, چاہے آپ کے کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں, چاہے آپ کو کچھ شکلیں یا لوگ یا ڈیولز یا کچھ ایسی چیزیں دکھائی دینا شروع ہو گئی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیوائن خاص پاور آپ کے ہاتھ آ گئی ہے, آپ کے اندر کوئی خاص انرجی ہے, کانفیڈینس جو ہے نا اوور کانفیڈینس میں, اور اوور کانفیڈینس گرینڈیوسٹی یا انفلیٹڈ سیلف اسٹیم میں کنورژن ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ساری ٹرانزیشنز ہیں کہ ایک نارمل پیٹرن ایڈکشن میں, ایڈکشن فردر لیڈ کر رہی ہے سائیکولوجیکل النس میں, مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ڈیولپ کر رہی ہے. اب یہ انڈیویجولی ویری کرے گا کہ پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی انسان کینابس میں انٹر ہوگا اور اس کا ایگزٹ جا کے نا سائیکوسس کے ٹنل سے ہونا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگوں میں اگر ولنریبلٹیز ہیں تو سائیکوسس کے چانسز ہیں. فار ایگزامپل کینابس یوز بہت کامن ان انڈیویجولس میں ہے, یا پری ٹینس جو ہوتے ہیں جن میں کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے. اسی طرح سے ایڈولسنس میں اگر اینٹی سوشل پرسنالٹی کی ٹریٹس ہیں, تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ لیڈ کریں گی کہ ڈرگ سے ریلیٹڈ, کیونکہ آپ جو نارمل پیٹرنس پسند نہیں ہوتے ان لوگوں کو, جو نارمل جو نارمز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ جانا ہی نہیں پسند ہوتا ہے, رسک ٹیکنگ اچھی لگتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ناولٹی انہیں بڑی پسند ہوتی ہے, تو یہ پھر اس طرح کے پیٹرنز ڈیولپ کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح سے پیئر پریشر ہے, یہ ساری چیزیں کمبائن ہو کے آپ کو ڈرگس کی طرف دھکیلتی ہیں, اور ڈرگ فردر آپ کی اندر ڈیٹیریوریشن کاز کرے گا, فردر بربادی, تباہی یا نقصان کرے گا. اور یہی نقصان کا الٹیمیٹ فارم جو ہے کہ آپ اپنی سینٹی لوز کر جائیں گے, اور آپ کے اندر پراپر سائیکوسس کی سمٹمز ڈیولپ ہو جائیں گی. اور کینابس جو ہے وہ کوئی لیس پوٹنٹ یا لیس جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس کا نقصان نہیں ہے, یہ بہت ہیلدی ہے یا اس کے فائدے ہوں گے, کوئی فائدے نہیں ہے. ڈرگس ہیں, سبسٹانس ہوتے ہیں, ان کا استعمال جب آپ ریگولر کریں گے تو آپ کے اندر ڈیمیجز ہوں گے. تو آپ نے اپنی انفارمیشن, نالج, رائٹ اماؤنٹ آف نالج لینا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کینابس کے بارے میں سرچ کرتے ہو کہ میڈیسنل یوز آف کینابس, تو انٹرنیٹ آپ کو میڈیسنل یوز بتائیں گے, لیکن اس کے بعد کلینکل ٹرائلز کیا ہوئے ہیں, ریسنٹ ریسرچز کیا کہتی ہیں کہ جن لوگوں کو یہ میڈیسنل لیول پہ دی جا رہی تھی ان میں لیٹر آن کیا چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. تو بیسیکلی اوور دی کورس آف ڈیزیز چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے لیا ہے اور کیا امپیکٹ ہوا ہے, نو, اوور دی پیریڈ آف ٹائم کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اندر کسی قسم کا بھی پری ڈسپوزیشن تھا سائیکوسس کا, اور وہ اس میں انٹر ہوئے ہیں, تو لانگ ٹرم جو لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ 20% 30% کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے کینابس سائیکوسس اور اسکیزوفرینیا کی سمٹمس میں لیڈ کرتا ہے. سر ہم نے بہت سارے پیشنٹس میں سے دیکھا ہے جو کہ ڈرگ انڈیوسڈ سائیکوسس میں ہوتے ہیں, کینابس کے وجہ سے جو سائیکوسس میں ہوتے ہیں یا کینابس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ٹائم کے بعد نا ان کو اچانک سے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, ایونٹس بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں. ان کو کچھ جیسے انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ سن تو رہے ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہوگا. اور ان کا اٹینشن اسپین کم ہوتا جاتا ہے. اگر کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہے, ڈیسیژن میکنگ ان کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ بڑی امپیئر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسے کیوں ہوتا ہے ان لوگوں میں؟ دیکھیں, ہم نے یہی کہا کہ جب کوئی ڈیزیز ڈیولپ ہو جائے گی تو بیسیکلی یہ ساری جو آپ کی ہائر مینٹل فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. تو جتنے بھی کنسنٹریشن کی بات ہو رہی ہے, ڈیسیژن میکنگ کی بات ہو رہی ہے, میموری سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, یہ سارے ہائر مینٹل فنکشننگ ہے. تو فار ایگزامپل جب انیشیلی ڈرگز یوز کیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار اسٹوڈنٹس بھی کینابس کا استعمال کرتے ہیں کہ گریڈز اچھے آئیں گے, پڑھائی اچھی ہوگی. تو انیشیلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک پروفاؤنڈ لیول پہ اور لانگر پیریڈ
تک آپ کنسنٹریٹ کرنے کی ایبلٹی انہینس ہوئی ہے کینابس کا استعمال کرنے کے بعد. انیشیلی تو کچھ پازیٹیو بینیفٹس ہو رہے ہوتے ہیں شارٹ ٹرم میں, لیکن جب آپ لانگ ٹرم یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ جو ایبلٹی آپ کو دے رہی تھی وہ ایکچولی وہ آپ کو ڈرین کر رہی تھی. اب آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہو, کنسنٹریٹ نہیں ہو پا رہا. آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہو, فوکس ہی نہیں ہو سکتا. اس طرح سے یاد کیا تھا وہ بھول گیا, پتہ ہی نہیں چلتا. تو بیسیکلی آپ کی جو ریکولیکشن ہے, آپ کی جو میموریز ہیں, پھر جو آپ کا ایموشنل اسکیم ہے, پورا برین کی کیمسٹری ہی آلٹر ہو رہی ہے. سائیکو ایکٹیو ہے یہ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز لیول پہ جا کے امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر چینجز آ رہی ہیں. تو جب آپ سائیکوسس کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے یا ڈیپ آپ کے اندر ڈپریشن ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ لو فیل کرتے ہیں, تو بیسیکلی لو موڈ اور سائیکوسس بیسیکلی آپ کی کنسنٹریشن اور آپ کی مینٹل ایبلٹیز کو استعمال کرنے نہیں دیتا. آپ امپیئرڈ فیل کریں گے, آپ ڈس فنکشنل فیل کریں گے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو گریڈ ایک وقت بڑے تھے, اگلے ٹرمز میں وہ گریڈ نیچے آ گئے اور آپ نے ٹوٹل فیلئر کی طرف چلے گئے اور آپ نے پورا ایگزام فیل کر دیا. تو نہ صرف گریڈ افیکٹ ہوئے بلکہ پروفاؤنڈلی افیکٹ ہوئے, سگنیفیکنٹلی امپیکٹ ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں بیسیکلی کینابس یہ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم جب بیسیکلی ڈرگ کا یہ ایک ہنی ٹریپ ہوتا ہے کہ انیشلی آپ جب اس میں جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ پاورز آئی ہیں, چینج آیا ہے, آپ کے سینسز بڑے ایکیوٹ ہو گئے ہیں, آپ بڑے شارپلی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں, آپ ایک ایک چیز کو اچھے سے پڑھ رہے ہیں. اور جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کچھ فوکس کر رہے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن, فوکس, انرجی بڑی اچھی ہے. وہ انیشلی ہے. جیسے جیسے آپ کے اندر ڈپینڈنس ڈیولپ ہوگا, ٹالرنس ڈیولپ ہوگی, تو بیسیکلی وہ آپ کی یہ ساری صلاحیتیں جو ہائر مینٹل فنکشننگ ہے اس کو ڈسرپٹ کرتی ہے. آپ کو ایموشنلی بہت زیادہ ولنریبل اور ایموشنلی اوورلی, جسے ایموشنل ایگمنٹیشن ہے, اس میں پیدا کر دیتی ہے وہ کنڈیشن. تو جب آپ ایموشنلی اتنے سینسٹیو ہو گئے ہیں, اوورلی چارج ہو چکے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کارٹیکس ہے جس نے ہائر مینٹل فنکشننگ کرنی ہے وہ لیس انگیج ہو رہی ہے. زیادہ تر وہ ایریاز برین کے انگیج ہو رہے ہیں جو ایموشنالٹی کو, ایموشنس کو اور ٹرامیٹک, پینفل پاسٹ کی میموریز, جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہیں, جو ایموشنلی ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو آپ کی انرجی کہیں اور لگ رہی ہے, ایموشنل چیزوں میں لگ رہی ہے, آپ اسی کنفلکٹ کی طرف بار بار جا رہے ہو, بار بار آپ کو فوکس آ رہا ہے. اگر جیسے بریک اپ ہے تو بار بار بریک اپ ہی یاد آ رہا ہے, تو آپ اس پہ اور زیادہ ایسا فیل کر رہے ہیں. تو سر جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے نا, کچھ پیشنٹس انٹاکسیکیشن کے دوران تو یہ والے مسائل آتے ہیں جیسے آپ نے بتایا نا, جیسے ہی وہ ڈرگ لینا انہوں نے چھوڑا, ٹھیک ہے, جیسے ہی وڈرال ہوا یا پھر ٹریٹمنٹ آگے بڑھتی ہے, اب ان کو ڈرگس نہیں مل رہی ہے, وہ میڈیسنس لے رہے ہیں, آہستہ آہستہ ان کا برین اور باڈی ہیل ہو رہی ہے. تو پھر لیٹر آن جا کے نا ایسے مسائل دوبارہ سے آتے ہیں, جیسے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے, ان کو چیزیں بھول رہی ہیں, ایک کوئی بھی بات یاد نہیں ہے, کوئی کچھ پوچھ لو کہ ابھی کیا بات ہوئی تھی وہ بھی ذہن سے نکل گئی ہے, لاسٹ ہوتے ہیں, ان کو ایسے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ جسے ہم پوسٹ ایکیوٹ وڈرال کہتے ہیں, پوسٹ ایکیوٹ وڈرالز بیسیکلی. ان میں نا کچھ لوگوں کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میں پہلے کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں رہا, میں پہلے کی طرح بزنس نہیں کر سکتا, مجھے پہلے جیسے چیزوں میں پہلے والا کانفیڈینس نہیں ہے. یس. اچھا, اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی وہ جو پہلے والی جتنی بھی کیفیت ہے, آپ اس کو ڈرگ انڈیوسڈ ہے, ڈرگ کی سے ایٹریبیوٹیڈ ہے, وہ انرجی آپ کی ریئل انرجی نہیں ہے. فار ایگزامپل کئی وہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ اب طاقت نہیں ہے, میری اس طرح سے انرجی نہیں ہے, میں بہت ڈل فیل کر رہا ہوں یا میں ایسا فیل کر رہا ہوں. تو ایکچولی وہ جب اپنی پرانے لیول پہ ریسٹوریشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ جو انٹاکسیکیشن, ڈرگ یوز والا پیریڈ ہے, اس وقت کی انرجی, اس وقت کی تھاٹ پروسیسز جو چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس اسٹیٹ کو اپنا ریئل اسٹیٹ سمجھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم فینومینا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دکھائی دے گا ان لوگوں میں جو سائیکوسس میں یا اسکیزوفرینیا میں ہیں یا بائیپولر کے لوگ ہیں. وہ میڈیسن سے کیوں فوراً جان چھڑاتے ہیں, بھاگتے کیوں ہیں میڈیسن سے؟ کیونکہ میڈیسن ان سے وہ کنسنٹریشن, وہ جو ہیلوسینیشنس ہیں, جو وہ فیلنگس فیل کر رہے ہیں, جو ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اب وہ ویسا سوچنا چاہ رہے ہیں, کچھ آ رہا ہی نہیں ہے ان کے دماغ میں. تو انہیں لگ رہا تھا میرے پاس پہلے یہ پاور تھی, اب یہ پاور چلی گئی ہے. میں کتنا اچھا سوچتا تھا, میں 10 جو ہے نا وہ گھنٹے بیٹھ کے سوچ لیتا تھا اور ایک ہی چیز کو فوکس کرتا. جیسے ایک پیشنٹ تھی تو وہ یہ شیئر کر رہی تھی کہ میں انٹاکسیکیٹڈ ہو کے
اور اپنی اسی سائیکوسس کی اس میں جا کے تو مجھے یاد آیا کہ میں ایک ایک کام, جیسے فار ایگزامپل یہ بوٹل ہے تو میں اس کو, جیسے یہ مائک ہے بار بار گر رہا ہے, تو اس کو کیسے میں نے جو ہے نا وہ سنبھالوں, رکھوں. تو وہ بوٹل کو رکھتی, دور سے دیکھتی, اسے لگتا یہ ٹھیک نہیں ہے, پھر واپس آتی, پھر اس کو ٹھیک کرتی, پھر اس کو ٹھیک کرتی, پورا دن گزر جاتا. اچھا. تو اب یہ وہ سمٹمز ہیں, اب یہ وہ سائن ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی انہینس انرجی کہاں سے آئی, ہم تھکتے ہی نہیں تھے, یہ تھکاوٹ کہاں سے آ رہی ہے. اور جو سوچتے تھے ہر کوئی چیزیں, وہ ہیلوسینیشن, ڈیلوژنز, ایک الیٹڈ جو ان کی فیلنگز ہوتی تھی, اور جو وہ نہیں فیل ہو رہا, کیونکہ میڈیسنز بیسیکلی انہیں ریسٹور کر رہے ہیں. نارملی آپ نے تھکنا ہے, آپ تھک جاؤ گے, آپ نے جو ہے نا چیزوں سے بور بھی ہوں گے, آپ کی انرجی بھی کم ہوگی, تو وہ اپنی نیچرل جو ان کا میکانزمز ہیں برین کی, ان کی اپنی ورکنگ, سائیکوموٹر ایکٹیویٹی, وہ بھول چکے ہوتے ہیں. اور فار ایگزامپل اگر 5 سال سے کوئی کر رہا ہے, کوئی 10 سال سے کر رہا ہے, تو بیسیکلی ڈرگ تو ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہیں کہ انہیں جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اپنی جو ڈرگ یوز والا لائف ہے, ٹائم پیریڈ ہے, وہ اس کو اپنا ریئل ٹائم پیریڈ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے کمپیریزن ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اسی طرح ایک پیشنٹ تھے نا, تو وہ اس طرح سے بتا رہے تھے کہ پہلے جب میں ڈرگ یوز کر رہا ہوتا تھا مجھے اتنے اچھے بزنس آئیڈیاز آتے تھے, آلدو کوئی بھی سکسیسفل نہیں رہا, بالکل ایسا, بٹ مجھے ایک اسٹیپ پتا ہوتا تھا, اس اسٹیپ پہ میں نے کرنا ہے. اب جب سے میں نے یہ چھوڑ دیے تو مجھے بزنس آئیڈیاز آنا, کیونکہ وہ ریئلٹی پہ بیسڈ نہیں تھے, وہ ڈیلیوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ. تو انفلیٹڈ سیلف اسٹیم ہے یا گرینڈیوسٹی کی سمٹمس ہیں. تو کچھ لوگ جو ریلیجیسلی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب وہ آمد نہیں ہو رہی, ایسا ہی ہے, اب وہ والی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی, مجھے الکا ہوتا تھا, باتیں آتی تھیں, مجھے کوئی بتا جاتا تھا, میری بات میرے ذہن میں کوئی ڈال دیتا تھا, مجھے اس میں فیوچر کا پتہ چل جاتا تھا. وہ چیزیں اب کہاں گئی ہیں. تو وہ بیسیکلی ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کینابس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اس طرح کی جو سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہیں وہ پیدا کر سکتی ہیں. تو جیسا کہ ناظرین آج ہم نے دیکھا کہ جو بھی انسان چرس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے, کس طرح نفسیاتی طور پہ کچھ علامات آ جاتی ہیں, جسمانی طور پہ کچھ علامات آ جاتی ہیں. تو ناظرین یہ جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کی ضرورت ہے. اگر آپ کہیں کہ میں خود سے چھوڑ دیتا ہوں, اتنے دن میں نے 1 ہفتہ نہیں کیا تھا, جو ایڈکٹیو آپ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹوٹل ایبسٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. مثال اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پہ کوئی بھی نشاور چیز یا موڈ آلٹرنگ سبسٹانس آپ کو نہیں مل رہا ہو, ایک کنٹرول انوائرمنٹ ہو جس میں جو ہے آپ کی برین جو ہے اور باڈی آہستہ آہستہ پھر ریکوری کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے, اور ساتھ میں آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کن کن چیز کا کیا کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں آیا تھا, اور مجھے کن کن چیزوں کو بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے یا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, آیا وہ سوچ میں ہے یا انوائرمنٹ میں ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہے, کوئی سوال پوچھنا ہے, یا آپ کا کوئی عزیز ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر ڈیٹیلز آپ کو شیئر کر دی گئی ہیں. تو اسی کے ساتھ خدا حافظ.